یہاں تک کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں پیچھے پیچھے ہو گیا جب میں قبرستان میں پہنچا، اور قبرستان میں پہنچنے کے بعد لوگوں نے اس جنازے کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد سارے لوگ واپس آ گئے۔ جب سارے لوگ واپس آ گئے وہ بچی اسی جگہ پر رہی۔ جب واپس آ گئے سارے لوگ، بچی اپنے باپ کی قبر سے چپٹ جاتی ہے اور چپٹ کے بولتی ہے بابا جان آج آپ مجھے چھوڑ کر آ گئے، بابا جان آج آپ، کل تو آپ میرے ساتھ تھے نا، کل آپ مجھ سے پیار کر رہے تھے، آج مجھے چھوڑ کر آ گئے بابا، آج آپ مجھ سے پیار نہیں کر رہے، آج آپ قبر میں اندر ہیں، قبر کے اندر بتاؤ آپ کس سے پیار کر رہے ہو گے؟ اے بابا جان کل آپ میرے پاس تھے، آپ کو گرمی لگ رہی تھی، آپ نے مجھ سے کہا تھا بیٹی پنکھا لے آؤ، پنکھا چھل دو، ہوا کر دو، میں پنکھا لے کر آئی تھی بابا، میں نے آپ کو ہوا کی تھی، آج قبر کے اندر آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی تو آپ کو کون ہوا کر رہا ہوگا؟ اے بابا جان کل آپ یہاں میرے پاس موجود تھے تو آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا، پانی، میں نے آپ کو پانی لا کر دیا تھا، آج آپ قبر کے اندر ہیں تو آپ کو کس نے پانی لا کر دیا ہوگا؟ بابا بتاؤ تو صحیح۔ اے بابا جان کل آپ میرے پاس تھے تو آپ نے کہا تھا بیٹی میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، میرا بستر لگا دو، آج بابا آج آپ قبر کے اندر ہیں تو آپ کا بستر کس نے لگایا ہوگا؟ کل تو میں نے بستر لگایا تھا، آج آپ کا بستر کس نے لگایا ہوگا؟ بابا سے اپنی بیٹی قبر سے چپٹ کر کہتی ہے بابا جان کل آپ نے مجھ سے چادر مانگی تھی کہ بیٹا مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے ذرا چادر تو دے دو، میں نے آپ کو چادر لا کر دی تھی، آج آپ نے قبر کے اندر کس سے چادر مانگی ہوگی؟ بابا بیٹی چپٹ کے کہہ رہی ہے بابا جان کل آپ نے کہا تھا بیٹی میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، بیٹی ذرا میرے سر کو تو دبا دے، میں نے آپ کا سر دبایا تھا بابا جان، آج قبر کے اندر آپ کا سر کس نے دبایا ہوگا؟ بابا بتاؤ تو صحیح مجھے۔ اب میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں تم نے قبر کی تیاریاں کیسی کی ہے بتاؤ تو صحیح، کہ تم اپنی جوانی پر فخر کرتے ہو، کہ تم اپنے حسن پر فخر کرتے ہو، کہ اپنی تندرستی پر فخر کرتے ہو، کہ اپنی طاقت پر فخر کرتے ہو، کہ اپنے جمال پر فخر کرتے ہو۔ ارے لوگوں اور جوانوں اپنی تندرستی پر فخر مت کرو، اپنی جوانی پر فخر مت کرو، اپنی خوبصورتی پر فخر مت کرو۔ جس رب العالمین نے تمہیں خوبصورتی عنایت کی ہے، جس رب العالمین نے تمہیں تندرستی عنایت کی ہے، جس رب العالمین نے تمہیں حسن دیا ہے، جس رب العالمین نے تمہیں صحت بخشی ہے، جس رب العالمین نے تمہاری باڈی کو صحیح سالم کیا ہے، جب قبر کے اندر تم جاؤ گے تو وہی باڈی، وہی حسن، وہی تمہاری جوانی مٹی میں مل کر راکھ ہو جائے گی۔ اگر اسے کوئی چیز بچانے والی ہے، تمہارے حسن کو بچانے والی ہے، تمہاری تندرستی کو بچانے والی ہے، تمہاری جوانی کو بچانے والی ہے، تمہاری خوبصورتی کو بچانے والی ہے، تمہارے حسن کو بچانے والی ہے، تو کوئی اگر چیز ہے تو وہ رب العالمین کی عبادت ہے، نیکیاں ہیں۔ اگر انسان دنیا میں رہ کر پرہیزگار ہوگا، عبادت کرنے والا ہوگا، خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے والا ہوگا، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا ہوگا، خدا کی بارگاہ میں رونے والا ہوگا، خدا کی بارگاہ میں سجدے کروانے والا ہوگا، تو میرا رب العالمین فرماتا ہے اگر کوئی بندہ نیکوکار اس دنیا سے جائے تو اس کے یعنی کہ اس کے جسم کا مٹی نہیں کھا سکتی، نہیں کھا سکتی۔ کہ ہمارے پاس میں یہ نیکیاں ہیں نہیں، جب قبر میں جائیں گے ہم تو کیا ہوگا ہمارے پاس میں؟ اور آپ کو معلوم ہے جب مومن قبر میں جاتا ہے نا تو سب سے پہلے کون آتا ہے معلوم ہے؟ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولیے سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے نا، کس کس کا عقیدہ ہے ذرا ہاتھ بتائیے گا؟ ماشاءاللہ سب کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہماری قبر میں تشریف لائیں گے، ضرور لائیں گے، ہمارے نبی قبر میں تشریف لائیں گے۔ حضرات ایک اللہ کے ولی ہیں حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار لکھنؤ کی سرزمین پر ہے، حضرت شاہ مینا بہت اللہ کے پرہیزگار، اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، بہت عبادت گزار، ان کی عبادت کا خوب شورا۔ ایک روز کیا ہوا، ایک برگد کا جھاڑ تھا، یعنی کہ پیڑ، ایک برگد کا پیڑ، اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے تھے۔ بولیے سبحان اللہ۔
صبح صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز کے بعد حضرت شاہ امینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ برکت کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ اسی ایک راستے سے پنڈت جی گزر رہے تھے۔ جب وہ گزر رہے تھے نا، انہوں نے لکھا شاہ امینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ برکت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک سوال ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہر مومن کی قبر میں تشریف لاتے۔ آج یہ مسئلہ پوچھتا ہوں میں ان سے کہ حضرت شاہ امینہ بتاؤ تو صحیح، تمہارے نبی قبر میں کیسے تشریف لاتے؟ ارے دنیا میں نہ جانے ایک ہی وقت میں، ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی منٹ میں نہ جانے کتنی روحوں کو حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہوں، کتنی روحوں کو معلوم ہے؟ دنیا میں کتنے دیش ہیں، ہر دیش میں ایک ایک بندے کو بھی قبض کریں گے، ایک ایک بندے کی روح کو قبض کریں گے تو کتنے بندے ہو جائیں گے۔ اور حضرت شاہ امینہ کا کیا کہتے ہیں کہ ہر مومن کی قبر میں نبی تشریف لائیں گے، ہر مومن کی قبر میں۔ حضرت شاہ امینہ سے سوال کیا، حضرت شاہ امینہ نے کہا ہاں صحیح، ہمارے نبی ہماری قبر میں تشریف لائیں گے، جب بندہ اس دنیا سے جائے نبی قبر میں تشریف لائیں گے۔ کہا کیسے شاہ امینہ بتاؤ تو صحیح کہ اسرائیل ایک ہے، جان نکالنے والا فرشتہ ایک ہے، روح کو قبض کرنے والا فرشتہ ایک ہے، اور نہ جانے اس دنیا میں کتنی روحوں کو ایک ساتھ قبض کیا جاتا ہوگا، ہر مومن کی قبر میں کیسے تشریف لاتے ہوں گے؟ پہلے تو شاہ امینہ نے یہ سمجھایا کہ بتاؤ جان نکالنے والے فرشتے کتنے؟ کہا ایک، تو پھر اتنے لوگوں کی روح ایک بار میں کیسے قبض کرتے ہوں گے؟ ایک سوال۔ دوسرا جواب حضرت شاہ امینہ فرماتے ہیں کہ اے پنڈت جی سنو، اور یہاں بیٹھنے کے بعد کہا اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ آنکھوں کو بند کر لیا گیا۔ جب آنکھوں کو بند کیا، حضرت شاہ امینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ کون سی سورت پڑھ لیں؟ طٰہٰ کی سورت پڑھ لیں، بولیے سبحان اللہ۔ یاسین کی سورت پڑھ رہے ہیں، قرآن کا دل پڑھ رہے ہیں۔ پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد کہا آنکھیں تو کھولو ذرا پنڈت جی۔ آنکھوں کو کھولا، کھولنے کے بعد کہا بتاؤ تو صحیح کہ برکت کے جھاڑ، برکت کے پیڑ کے اوپر دیکھیے، جب پتے پتے پر نظر گئی تو نظر کا جانا تھا پتے پتے پر۔ نیچے سے پنڈت جی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہر پتے پر حضرت شاہ امینہ کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ جب انہوں نے یہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگے ارے جب ایک ادنا سے غلام کا یہ عالم ہے کہ بیٹھے پیڑ کے نیچے کلام اللہ کی تلاوت کرے، اور کلام اللہ کی تلاوت کرنے والا زمین پر بیٹھ کر تلاوت کرنے والا، پیڑ کی جڑ میں بیٹھ کر تلاوت کرنے والا جب پتے پتے پر نظر آ سکتا ہے تو وہ تو امام الانبیاء ہے، ہر مومن کی قبر میں ضرور تشریف لاتے ہوں گے، قبر میں ضرور تشریف لاتے ہوں گے۔ تو ہمارا عقیدہ نبی ہماری قبر میں تشریف لائیں گے تو ایسے بن تو جاؤ کہ جب میرے آقا قبر میں تشریف لائیں اور جب ہمارا چہرہ، میرے آقا ہمارے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کریں اور جب ہمیں دیکھیں تو چہرہ پھیرے نا، ایسے چہرے تو بنا لو۔ اگر کسی بندے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، آقا نے چہرہ کیا، چہرہ کرنے کے بعد جب دیکھا میرے آقا فوراً پھیر گئے۔ وہاں کیا ہوا کہ چہرے پر داڑھی جو سنت تھی میری وہ تو ہے ہی نہیں، بندے تو کیسا عاشق ہے؟ عاشق کو معشوق کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے، اس کے کپڑے سے پیار، اس کے چلنے سے پیار، اس کے بیٹھنے سے پیار، اس کے بولنے سے پیار، اس کے دیکھنے سے پیار، اس کی باتوں سے پیار، معشوق کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے، چاہے وہ دکھنے میں برا ہو، لیکن عاشق کو معشوق کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ تو کیسا عاشق ہے نبی کا کہ تجھے یعنی کہ سنت شیروں جیسی سنت ادا کی گئی۔ داڑھی شیروں کی ہوتی ہے، دیدروں کی نہیں ہوتی، صحیح بات ہے۔ شیر جب ببر شیر آتا ہے نا تو چار جو گیدڑ ہوتے ہیں دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں کہ کون ہے، کہ شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، سمجھ گئے؟ ہماری ماں بہنیں بھی بہت غور سے سن لیں، ان کا جو اصلی یعنی کہ لباس ہے نا وہ ہے برقع۔ کیا ہے؟ برقع، یعنی کہ حجاب۔ آج کل حجاب پر بہت پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے؟
حجاب پر مسئلے اٹھائے جا رہے ہیں. کچھ لوگ آئے, آنے کے بعد اپنا نعرہ لگانا شروع کر دیا. ادھر سے ایک بچی آئی جس کا نام تھا مسکان, اس نے اپنا نعرہ لگانا شروع کر دیا. میں اتنا کھلا ہوا تو نہیں کہہ رہا, لیکن آپ کو سمجھا رہا ہوں. اپنا نعرہ لگانا شروع کر دیا. جب نعرہ لگایا, اتنے لوگوں کی بھیڑ میں ایک بندی, ایک بچی نعرہ لگا رہی ہے. تو کہاں سے آئی اتنی طاقت؟ اس سے پوچھا گیا کہاں سے آئی؟ کہ جب میں سچی ہوں اور اچھی ہوں, اپنے کردار میں پکی ہوں, تو میں کیوں ڈروں؟ ارے اپنے کردار میں پکی ہوں تو کیوں ڈروں؟ جس سے ڈرنا ہے تو وہ تو میرا رب العالمین ہے. اگر آج انسان یہی سوچ لے کہ ہمیں اپنے رب سے ڈرنا ہے, اپنے پروردگار سے ڈرنا ہے, اپنے رب العالمین سے ڈرنا ہے, دنیا کے کسی انسان سے نہیں ڈرنا, کسی سے نہیں ڈرنا, تو قسم ہے رب ذوالجلال کی, انسان یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ اور ہم تو دنیا والوں سے ڈر رہے ہیں, تو گیدڑ سے دل ہو گئے ہمارے. سمجھ گئے؟ حقیقت بات ہے. کہتے ہیں نا, ایک انسان کو آئینہ دکھا دو, اپنی ہی صورت دیکھ کر ڈر جائے, تو وہ کوئی انسان تھوڑی نا. ابے اللہ نے جیسی صورت بنائی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, پروردگار کی. تو کیوں اتنا پریشان ہوتا ہے؟ اسی پر فخر کر کہ تجھے اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ عطا کیا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک واقعہ اور آپ کو سناؤں. کہتے ہیں نا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں انسان رہتا ہے نا, تو نیک ہو جاتا ہے, پرہیزگار ہو جاتا ہے. یہاں حضرت خواجہ قطب باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کا مزار جو ہے نا دہلی کی سرزمین پر ہے. کہاں ہے؟ دہلی کی سرزمین پر حضرت خواجہ قطب باقی باللہ. انہیں باقی باللہ کیوں کہتے ہیں معلوم ہے؟ ان کے دربار میں بلی رہتی تھی. کون رہتی تھی؟ بلی. تو اس بلی میں اتنی تاثیر ہو گئی حضرت کے دربار کا, کھاتے 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 کھاتے, اور اللہ والوں کا کھا کے تو انسان طاقتور ہو ہی جاتا ہے. اللہ والوں کا کھا کے بلی میں اتنی تاثیر ہو گئی کہ مہمان آنے تھے نا, اگر 2 مہمان آج آنے تو وہ پہلے ہی بتا دیا کرتی تھی, 2 بار بول دیا کرتی تھی ٹیاؤں ٹیاؤں. 2 بار بول دی تو جو ہے نا وہاں کے جو رہبر تھے کام کرنے والے, وہ سمجھ جاتے تھے آج 2 مہمان آئیں گے, 2 مہمانوں کا کھانا بنا لو. پہلے ہی بنا کے تیار کر لیا کرتے تھے. مہمان آتے تھے, کھلانا شروع. ایک روز بلی 2 بار بولی, مہمان آئے 4. تو وہاں کے مصاحب یعنی کہ خادم کہنے لگے آج بلی نے دھوکہ دے دیا, آج 2 بار بولی ہے اور مہمان 4 آ گئے. ہم نے 2 بندوں کا کھانا بنایا, 4 مہمان آ گئے, کہاں سے کھلائیں گے آپ؟ 2 بندوں کا کھانا بنایا ہے اور 4 آدمی آ گئے. تو جب حضرت خواجہ قطب باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں جب خادموں نے دسترخوان لگایا اور کھانا لگایا, کھانا لگانے کے بعد کہا آئیے کھانا کھا لیجئے, تو 2 بندے بیٹھے رہے. 2 بندے اٹھ کر آئے, 2 بندے بیٹھے رہے. ان سے خادموں نے کہا حضور آپ نہیں کھائیں گے؟ کہ نہیں, ہمارا روزہ ہے. بولیے سبحان اللہ. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بلی اللہ کے ولی کے دربار کا بچا ہوا کھانا کھائے تو اس میں یہ تاثیر پیدا ہو جائے کہ وہ آنے والے مہمانوں کو بتا رہی ہے کتنے آئیں گے, اور یہ بھی بتا رہی ہے کہ 4 مہمان آئیں گے تو 2 اس میں روزے دار بھی ہوں گے. تو جب ایک بلی اللہ کے غلام کے گھر کا کھانے والی, اس میں یہ تاثیر ہو جاتی ہے. اگر ہم نبی کے امتی ہیں, نبی کا صدقہ کھا رہے ہیں, نبی کا صدقہ اگر سچے دل سے, اچھے دل سے اگر ہم کھانے لگیں, قسم ہے رب ذوالجلال کی, جو بلی میں تاثیر تھی اس سے زیادہ آج امتیوں میں تاثیر ہو جائے گی. اور ایسے ہیں اللہ کے ولی, اللہ کے ولی ایسی تو ہیں, کھا کھا کے انہیں تاثیر ہو گئی. سمندر کے اندر کے موتیوں کو بتا دیتے ہیں اللہ کے ولی, سمندر کے اندر کے موتیوں کو بتا دیتے ہیں. ان کے دربار میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا حضور میں نے ایک خواب دیکھا, بڑا اچھا خواب دیکھا. کہا کون سا خواب دیکھا ہے بتاؤ تو صحیح. کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں اپنے کاندھے پر عرش الہی کو اٹھا کر لے کر جا رہا ہوں. عرش الہی, عرش الہی کو کاندھے پر اٹھا کر لے کر جا رہا ہوں. آیا حضور اس کے خواب کی تاثیر بتا دیجئے, تعبیر بتا دیجئے. تو حضرت نے کہا تمہارے خواب کی تعبیر یہاں نہیں,
پتہ چلے گی. آپ جو ہے ایک شہر ہے بغداد، آپ بغداد میں جائیے، وہاں پر ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کا نام ہے حضرت، یعنی کہ حضرت اللہ کے ولی ہیں، ان کا نام، درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اللہ کے ولی ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بغداد شریف میں ایک اللہ کے ولی ہیں. آپ ان کے دربار میں چلے جائیے. جنید بغدادی، درود پاک پڑھنے سے چیز یاد آ جاتی ہے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. آپ ان کے دربار میں چلے جائیے گا، انشاءاللہ آپ کو خواب کی تعبیر مل جائے گی. اللہ اکبر. وہ بندہ چلتا ہے اور جانے کے بعد دل میں کیا ارادہ ہے؟ ایک یہی ہے، خواب کی تعبیر معلوم کروں گا، خواب کی تعبیر معلوم کروں گا. ننگے پیر ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، خواب کی تعبیر معلوم کروں گا، خواب کی تعبیر معلوم کروں گا. آج کوئی انسان اللہ کے ولیوں کے دربار میں جاتا ہے تو اس کی نیت میں یہ نہیں رہتا کہ میں یہ معلوم کروں گا، کہ یہ مانگوں گا، بلکہ اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں یہی چلتا ہے، اللہ کے ولی کے دربار میں جاؤں گا بادشاہت مانگوں گا، اللہ کے ولی کے دربار میں جاؤں گا پیسہ مانگوں گا، اللہ کے ولی کے دربار میں جاؤں گا دولت مانگوں گا، اللہ کے ولی کے دربار میں جاؤں گا شہرت مانگوں گا، اللہ کے ولی کے دربار میں جاؤں گا مال مانگوں گا. لیکن یہ اللہ کا بندہ ہے، کیا ارادہ لے کر جا رہا ہے کہ خواب کی تعبیر. اللہ اکبر. حضرت یعنی کہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہر میں پہنچ جاتا ہے. پہنچنے کے بعد جب یہ بندہ پہنچا تو ادھر سے ایک جنازہ آ رہا ہے. اس جنازے کو دیکھ کر کہنے لگا جب میں اتنی دور سے آیا ہوں تو کیوں نہ ہو اسی جنازے میں شامل ہو جاؤں، اسی جنازے میں شامل ہو جاؤں. یار اسے کاندھا دے دوں، کاندھا دینا ثواب کا کام ہے، کاندھا دے دوں. آیا اور آنے کے بعد ان لوگوں میں شامل ہو گیا اور کاندھا دینے لگا. دل میں کیا ارادہ تھا کہ یار بڑی دور سے آیا تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے خواب کی تعبیر معلوم کرنے. بغل میں ایک بندہ چل رہا تھا، اس سے پوچھا بھائی یہ تو بتاؤ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کہاں ملے؟ بندے نے کافی غور سے دیکھا اسے اور دیکھنے کے بعد کہا بھئی کہاں سے آئے ہو، تمہیں نہیں معلوم؟ کہا حضور مجھے نہیں معلوم حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کہاں رہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. تو اس بندے نے کہا ارے وہ آنے والے بندے اتنی دور سے جس کے لیے تو آ رہا تھا نا اور جس کا جنازہ اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے ہے یہی تو جنید بغدادی ہیں. بولیے سبحان اللہ. یہی تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. دل میں سوچنے لگا بڑی دور سے آیا تھا خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے، خواب کی تعبیر معلوم کروں گا کہ میں نے عرش اعظم کو اپنے کاندھے پر اٹھاتا ہوا دیکھا ہے. اپنے دل میں سوچ رہا تھا تو قسم ہے رب ذوالجلال کی، اے رامپور کی سرزمین پر رہنے والے غیور مسلمانوں، زندہ دل مسلمانوں، جب اپنے دل میں سوچ رہا تھا تو اس اللہ کے ولی نے حضرت جنید بغدادی نے یعنی کہ مر کے بستر پر لیٹ کر اس کی آواز کو، اس کے دل کی دھڑکن کو سنا اور سننے کے بعد آواز دی اے بندے جو تو اتنی دور سے اپنی یعنی کہ مرادیں لے کر آیا ہے، خواب کی تعبیر لے کر آیا ہے، اسی جنازے سے آواز آتی ہے او بندے تیرے خواب کی تعبیر بھی تو یہی ہے، کسی اللہ کے ولی کو کاندھا دینا عرش الہی سے کوئی کم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ولی کو کاندھا دینا عرش الہی کی برابر ہے. اللہ کے ولی کو کاندھا دینا. تو آج ہم جب اللہ یعنی کہ کوئی میت جاتی ہے اور اس میت میں شامل ہو جاتے ہیں تو بچتے ہیں، کاندھا دینا اپنا پڑ جائے، بچتے ہیں بچ. ابے اللہ کے بندو کہیں ایسا ہو کہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، ہم کاندھا دے رہے ہیں، کاندھا دینے کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معلوم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہے نا؟ ہے بہانہ چاہیے میرے رب کو بخشنے کے لیے، ایک بہانہ کافی ہے. بہانمی جویت، ایک بہانہ کافی ہے میرے رب العالمین کو، انسان کی بخشش ہو جائے گی ایک بہانے میں. آج ہم کس لیے آئے ہیں کہ میت مرحومہ کی بخشش ہو جائے. رب العالمین میت مرحومہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. ان کے لیے دعا کے لیے آئے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے دعا کریں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین جتنے بھی یہاں لوگ حاضر ہوئے ہیں
ان کی حاضری کو قبول عطا فرمائے۔